سبیہ سے بات کر لیتے ہیں. سبیہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی انسپائریشن کہاں سے آپ نے لی اس انڈسٹری میں آنے کے لیے؟ کوئی رول ماڈل مائنڈ میں، کوئی ایسی ایکٹریس کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ میں اگر آئی تو میں ان جیسا کام کروں گی؟ مجھے بابرا شریف بہت پسند ہے. اچھا. اور کوشش کر رہی ہوں کہ ان جیسا کام کروں، مگر ان جیسی ہو نہیں سکتی ہوں. مجھے تو وہ اب میری سائمہ سینئر جیسی لگ رہی ہے. یہ ایک سعادت مندی ہے اس کی سبیہ کی، جو اس طرح سے اپنے سینئرز کو جو خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور اپنے کمائیگی کا یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ویسے ہی بڑے آرٹسٹوں کی دعائیں رہیں گی، اور یہ ایک بار پھر سبیہ خانم کے روپ میں یہ جلوہ گر ہوگی جو پاکستان بالکل ایسے ہی کروڑوں دلوں پہ راج کیا. فیل آئے گی کہ سبیہ خانم جو ہیں وہ بالکل واپس آ گئی ہیں. سبیہ کے لیے بہت سی بیسٹ وشیز. آغا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں ابھی فیو ڈیز پہلے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. جی بالکل جی. اور گورنر ہاؤس میں وہ ایک تقریب سجائی گئی، بہت سے فنکار بھی وہاں پر نظر آئے، اور یہ کام بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ تو ہماری ایک اکیڈمی ہے، آپ اپنے اندر ایک درسگاہ. دیکھیے یہ مجھے چلیے دیر سے صحیح لیکن مل گیا. میں اس پہ ایک نام پڑھ رہا تھا، عنایت حسین بھٹی صاحب کا، ہمارے ایک بہت ہی بڑے لیجنڈ، بہت ہی بڑے آرٹسٹ، گلوکار بھی، اداکار بھی، فلم ساز بھی، رائٹر بھی، اور حافظ قرآن بھی، اور ذاکر بھی، بہت سی صلاحیتوں کے مالک. لیکن ان بیچاروں کو مرنے کے بعد ملا تو میں تھوڑا سا خوش قسمت اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں مجھے پہچانا گیا اور مجھے ملا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جوار رحمت میں جگہ دیا عنایت حسین بھٹی صاحب کو اس دن کا کوئی واقعہ. ایوارڈ دیکھیے جی، اس دن تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی. یہ اناؤنسمنٹ تو 14 اگست کو ہوتی ہے، جب صدر پاکستان جو ہے وہ اپنے دستخط فرماتے ہیں اس لسٹ پہ جن لوگوں کو مختلف ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. اور یہ ایوارڈ کی اب نوٹیفیکیشن تو آ گیا ہے کیبنٹ جو ہے ہماری کمیشن اس کی طرف سے اسلام آباد سے، تو یہ ملے گا ایوارڈ ہمیں 23 مارچ کو. 14 اگست کو اناؤنس ہوتا ہے، اور اس کے بعد 23 مارچ، اس اگست کے بعد جو 23 مارچ آتی ہے اس روز یہ پھر ایک بڑی پروکار تقریب میں یہ ایوارڈ ہمیں اس سے نوازا جائے گا. ہر آرٹسٹ کی جو خواہش ہوتی ہے کہ اسے ریاستی سطح پہ اسے ریکگنائز کیا جائے. یہ تو میں بہت اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں انہوں نے مجھے عزت دی، بخشی، میری فلموں کو دیکھا، اس کو سراہا، میرے کام کو بھی سراہا. لیکن سرکاری سطح پہ بھی اس کو ایکنالج کرنا جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو شکر ہے کسی نے مجھے اس قابل سمجھا. بالکل، اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اور بہت مہربانی. جو ہے وہ ہو جانا چاہیے. دیکھیے اس میں لگتا ہے یہ دیر ہو گیا. جی میں کوئی اس طرح کا گلہ نہیں کرنا چاہ رہا. چلیے مل گیا تو سمجھیے. میں نے پہلے ہی ذکر کیا نا جی کہ مجھ سے جو بہت سینئرز ہیں ان کو مرنے کے بعد مل رہا ہے، تو میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے میری زندگی میں مجھے یہ ایوارڈ مل گیا. بہت شکریہ، آپ نے مجھے مبارکباد دی تو بہت بہت شکریہ. ہم ظاہر ہے کیونکہ ہمارے لیجنڈس کی جو خدمات ہیں ان کو جب سراہا جاتا ہے تو اوبیسلی سب کو خوشی ملتی ہے کہ انہوں نے ایک عمر دے دی اس انڈسٹری کو. دیکھیے میرے کام تو اس میں ہے، ہماری بات یہ ہے کہ میں نے کچھ اچھا کیا ہوگا، کچھ برا بھی کیا ہوگا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن یہ سب آپ دوستوں کی، اس میں میڈیا کا بھی بہت تعلق ہے. مجھے ایوارڈ ملنے میں اپنے جو میرے صحافی بھائی ہیں، جو صحافی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی بہت شور مچایا کہ حسن عسکری نام کا ایک شخص ہے، اس کی سروسز کے اگینسٹ ملنا چاہیے. تو میں اپنے اس میڈیا کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ جیسے جو لوگ ہیں، آپ جیسے جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے ہم سفر ہیں. تو اس میں میرے کام کے علاوہ آپ لوگوں کی بھی جو اس میں آپ کی جو سروسز ہیں میں اس کو بھی ایکنالج کرتا ہوں. اور میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے توسط سے، اپنے میڈیا کا، جنہوں نے میرے بارے میں لکھا کہ اس کو کیوں محروم رکھا گیا ابھی تک. تو آپ سب کا شکریہ اس بات. اور آغا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا کرے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ایسا سرمایہ ہے، ایسا انمول سرمایہ ہے جن سے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہیں. اور اتنے محدود وسائل کے اندر انہوں نے اتنی بڑی بڑی شاندار فلمز دے دی اس انڈسٹری کو کہ جب بھارت میں تذکرہ ہوتا ہے اور ہمسایہ ملک میں جب آغا حسن عسکری کا نام لیا جاتا ہے تو ایک لمحے کو لوگ اس شش و پنچ میں چلے جاتے ہیں کہ اس انسان نے
اتنے تھوڑے سورسز میں, اتنے کم وسائل میں اتنا بڑا کام کیا کہ دلیپ کمار صاحب بھی آغا حسن عسکری صاحب کے مداح ہیں, اور اکثر میں نے ایک سنا بھی ان کا انٹرویو, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑے لوگ آغا حسن عسکری جیسے. پر وہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مجھے خود نمائی کی عادت نہیں ہے, اور میں تو بہت ایک سیدھا سمپل سا آدمی ہوں. میں جو کچھ بھی کرتا ہوں, میں آج بھی اپنے کام میں سے خامیاں تلاش کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی اس میں کوئی خوبی ڈھونڈنے کی کوشش. آغا صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آغا صاحب, لوگ کیا کہتے ہیں, یہ بات روشن ہے کہ آغا صاحب بہت زیادہ پروکار تہذیب انسان ہیں, اور جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ لبوں سے جو ہے وہ پھول برستے ہیں. شکریہ. ایسا ان کا لب و لہجہ ہے کہ جس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی ہیں. آغا صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے, یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں مرعوب ہو گیا ہوں, مگر ہوتے نہیں ہیں. بالکل ایسا نہیں. اصل میں دیکھیے مروہ, بات یہ ہے کہ ہم 2-3 لوگ جو تھے وہ تھوڑا سا مطلب ہم پہ کچھ برا وقت بھی آتا تھا. اس میں نذر اسلام صاحب بھی ہے, اس میں میرا نام بھی شامل ہے. آپ جب بھی پرفیکشن کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے ایک عام کام کرنے والے آدمی کی نسبت. جب تک آپ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوں گے, آپ جو بھی آپ کا ویژن ہے, آپ نے جو سوچ رکھا ہے, جب تک آپ اس کو پورا نہیں مل رہا تو آپ جو ہے وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, اور آپ آرٹسٹ کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ نہیں ایک اور ریٹیک دی جائے, ایک اور اس سے بہتر کیا جائے. اور پھر میں نے چونکہ اپنے عہد کے سب بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا, نام گنوانا شروع کروں اس ترتیب سے نہیں ہے. اس میں محمد علی صاحب بھی ہیں, ندیم بھی ہیں, اس میں غلام محی الدین بھی ہیں, شاہد صاحب بھی ہیں, اس میں سلطان راہی بھی ہے. کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں, یوسف خان صاحب ہیں, اور جن کے ساتھ میں نے کام نہ کیا ہو. صرف فیمیل آرٹسٹوں میں انجمن ہے, رانی ہے, فردوس ہے, شبنم بھابھی ہے, بابرہ شریف جیسی بڑی قداور آرٹسٹ ہیں. اگرچہ ان کو اپنا ساتھی کا چھوٹا بوٹا سا قد ہے, لیکن اندر سے بہت بہت بلند و بالا. آغا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, کوئی ایسا ستارہ جس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو اور وہ آپ کے ذہن پہ کوئی نقش چھوڑ گیا ہو, آپ کو لگتا ہو کہ اس کے ساتھ میری باؤنڈریز بہت اچھی ہیں, اور جس کو آپ کو دیکھ کے لگا ہو کہ یہ بالکل میرے جیسا ہے؟ اچھا خیر, میں میرے جیسا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ جس سے آرٹسٹ جو ایک اچھا کام کرتا ہے کسی ڈائریکٹر کے لیے, تو وہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے, اس کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے جس آرٹسٹ کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں, اور جس کے ساتھ آپ کا کام بہت زیادہ نکھر کے اور بہت پرفیکشن کے ساتھ اگر سامنے آتا ہے, تو وہی آپ کے لیے زیادہ محترم اور زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آرٹسٹ. تو آرٹسٹ کام تو ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ تھے بڑی شوق, محنت اور لگن سے کام کیا کرتے تھے. اس میں فردن نام میں نہیں لینا چاہتا, فیمیل آرٹسٹ بھی اور میل آرٹسٹ بھی. لیکن مجھے جو عزت زیادہ ملی, جن لوگوں کے ساتھ میں بہت ہی کمفرٹیبل رہا, اس میں سر فہرست بابرہ شریف ہیں, ان کے ساتھ جو کہ میری زیادہ فلمز ہیں, اور شبنم بھابھی ہیں, اس میں ان کو ہم بھابھی. حالانکہ بابرہ شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی مشکل اداکار ہیں, ان کو بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے. مشکل اداکار وہی ہوتا ہے سر جو آپ سے کام کے دوران اپنے اسکرپٹ کے بارے میں, اپنے ڈائلاگس کے بارے میں, آنکھ کے ایک اشارے کو سمجھے, جی, جو مطلب آپ کی کہانی کو سمجھے, اپنے کردار کی جو جزیات ہیں ان کو سمجھے. تو وہ مشکل اس لیے آپ کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ نے ہوم ورک کیا ہے, آپ کے اپنے اسکرپٹ پہ عبور ہے, تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. پھر آپ اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, وہ بھی اتنا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تو ہم دونوں بہت ہی مہنگے ڈائریکٹر تھے, نذر اسلام صاحب اور حسن عسکری, ایک دو ایسے نام تھے کہ پروڈیوسر گھر سے فال نکلوا کے ہمیں ڈائریکٹر لیتے تھے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ کسی کی بات نہیں مانتے تھے, ہم اپنی مرضی سے کام کرتے تھے, ہم پرفیکشن کے نوٹ کی طرف زیادہ جاتے تھے. تو ہم مہنگے ڈائریکٹروں میں تصور کیے جاتے تھے.